الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا. أقام يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخاطئين الحالكين شفيعا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محبت نہیں کرتا اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہیے، تو ہمیں پہلے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. سامعین اکرام، آج میں ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ عشق رسول کا واقعہ ہے، ایک یہودی جوان کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. اس یہودی کا ایک لڑکا تھا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا. وہ اپنے والدین سے سرکار کی توہین سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا. ایک دن پیارے نبی مدینہ منورہ کے راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. وہ یہودی نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا، آنکھ سے آنکھ مل گئی. حضور مسکرانے لگے. اس یہودی نوجوان کے دل کی دنیا بدل گئی. عداوت کا چراغ بجھ گیا، عشق و محبت کا چراغ روشن ہو گیا. اس نوجوان کو بغیر دیدار مصطفیٰ کے ذرا بھی چین نہیں آتا. اس کے دل میں والدین کی محبت اور رسول کی محبت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. آخر محبت رسول غالب آ گئی. جب گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو مسجد نبوی کے پاس کچھ بہانہ بنا کر ٹہلنے لگتا. ایک بار دیکھ لینے کے بعد کسی بیمار کی طرح گھر واپس ہوتا. اسی طرح عشق رسول میں بیمار پڑ گیا. اس کے والدین بہت علاج کرائے لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا. وہ خوبصورت نوجوان کمزور ہو گیا، آواز باریک ہو گئی، پیر ٹھنڈے ہو گئے. اس یہودی نوجوان کے باپ نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا: میرے لال، اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو. اس نوجوان نے کہا: ابا جان، آپ میری آخری تمنا ہنسی خوشی پورا کرنے کا وعدہ کریں تو میں اظہار کروں. تو اس نوجوان نے کہا: ابا جان، آپ برا نہ مانیں، میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں گرفتار ہوں، لیکن آپ کے خوف سے یہ راز کسی پر ظاہر نہ کر سکا. اب میری آخری تمنا ہے کہ صرف ایک بار نورانی چہرہ دیکھ لوں اور میری روح نکل جائے. ابا حضور، اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے جا رہا ہے. آپ اس کے سرحانے نجات کا آخری مزہ سنا دیں. بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، مگر بیٹے کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ تھا.
سب غم و غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، اگرچہ یہ میرے لیے خطرے کی بات ہے، یہودی قوم مل کر مجھے ذات سے باہر کر دے گی، لیکن تمہاری روح کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو کر آواز لگایا، میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لے آئے اور فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ سرکار کی محبت بھری باتیں سن کر اس یہودی کا دل نرم ہو گیا اور غمگین آواز میں کہا، میرا اکلوتا بیٹا عین جوانی میں دنیا سے جا رہا ہے، تمہاری محبت و عقیدت کا جادو اب اس سے آخری نیند سلا رہا ہے، تمہارے عشق کی آگ میرے بیٹے کو جلا رکھی ہے، اب وہ اپنی موت کی آخری گھڑی میں ہے اور اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ تم اس کے سرہانے کھڑے ہو کر آخرت کی نجات کا مزہ سنا دو۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے جانثار صحابیوں، میرے ساتھ چلو، اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ آئیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں دھوم مچی ہے۔ جب یہ نوجوان قافلہ یہودی کے گھر پہنچا تو دیکھا وہ عشق رسول کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو گئی۔ یہ باپ بلبلا کر کہا، میرے لال آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سرانے کھڑے ہیں۔ آواز سن کر جاتی ہوئی روح لوٹ آئی اور بیمار نے آنکھیں کھول دی، نظر کے سامنے نورانی چہرہ دیکھ کر دھیمی آواز میں اپنی تمنا ظاہر کی، میرے سرکار، میں اپنے دل میں آپ کے عشق محبت کے مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جودانی کی طرف جا رہا ہوں، آپ کے غلاموں میں میرا نام درج کر لیجئے، مگر میرے نام اعمال میں خدا لا شریک کے لیے ایک سجدہ نہیں ہے، اس کے باوجود میری نجات کیسے ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب کلمہ توحید کا اقرار کر لے، اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ اس نوجوان نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا، اے میرے مالک، قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ طیبہ کے ساتھ ہی اس نوجوان کی روح نکل گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، تمام قوت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت ڈال دے تو ہماری زندگی اور آخرت، دنیا و آخرت دونوں سنور جائے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کی دعا مانگتے رہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں۔ سامعین اکرام، صرف زبان سے اقرار کر لینے سے محبت نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں سچی محبت رکھنا ہے تو وہ کام کرنا ہوگا جو انسان محبت میں کرتا ہے، جو اپنے محبوب کو پیارا ہے وہی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہی ہمارے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ ہم زندگی میں کوئی کام کریں، پہلے یہ دماغ میں سوچ لیں، یہ خیال میں لا لیں کہ یہ کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے۔
پھر اس کام کو کریں، چاہے لباس پہننا ہو یا کہیں پر جانا ہو یا کسی سے ملاقات کرنا ہو یا کسی سے لین دین کرنا ہو، یہ یاد کریں، یہ معلوم کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کس طرح کیا کرتے تھے۔ جب ہم اپنے ہر معاملات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں گے تبھی ہمارے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ اور رسول ہم سے محبت کریں گے تو ہمارے لیے دنیا بے فضول ہو جائے گی، دنیا کی کوئی حیثیت ہماری نظر میں نہیں رہے گی اور آخرت ہماری سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، جو بے روزگار ہے ان کو حلال کی روزی عطا فرمائیں، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کو دور فرمائیں، ہمارے کمائی میں برکت عطا فرمائیں، ہمارے معاملات میں آسانی عطا فرمائیں۔ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں ان کی خدمت کرنے والا ہمیں بنا دے، ان کا فرما بردار ہمیں بنا دے۔ جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند سے بلند عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرنا۔